بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سب سے پہلے تمام دیکھنے سننے والوں کو چینل آل ان ون پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کا یہ ہمارے ساتھ تعاون ہوگا۔ آج ہم جس عنوان پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ سلگتا ہوا مسئلہ ہمارے معاشرے کا، اور ایسا مسئلہ جسے اکثریت غیر اہم قرار دیتے ہیں، جو قابل گفتگو ہے لیکن اس پر گفتگو کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی، اس کو اس لائق نہیں سمجھا جاتا کہ اس پر گفتگو کی جائے اور عوام کا بھلا سوچا جائے۔ میری مراد فرقہ واریت کے بھیانک نتائج۔ آج ہم کلمہ پڑھنے والے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کہلانے والے مسلمان گروہوں میں، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور ان گروہوں اور فرقوں کی بنیاد پر ہم نے اپنی اپنی عبادت گاہیں، اپنے اپنے اسلامی شعار اور اپنی اپنی دینی و مذہبی علامات کو بھی مکمل طور پر تقسیم کر رکھا ہے۔ مساجد پر باقاعدہ طور پر لکھا جاتا ہے کہ یہ مسجد اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کی ہے، یہ مسجد اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی کی ہے، یہ مسجد مسلک اہل حدیث کی ہے، یہ مسجد اہل دیوبند حیاتیوں کی ہے، یہ مسجد اہل دیوبند مماتیوں کی ہے۔ اسی طرح مدارس اور اسی طریقے سے ہمارے جو دیگر ہمارے تعلیمی و مذہبی جو ادارے ہیں، تنظیمیں ہیں، ان کی تقسیم بھی اسی طرح پائی جاتی ہے۔ اس سے پہلے میں نے ویڈیو کے اندر ایک نشست میں اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کی اندرونی جو تقسیم ہے، آپس میں تنظیمی لیول پر جو تقسیم ہے، اس کے اندر شدت اور اس کے نقصانات کے حوالے سے اپنی بساط کے مطابق معروضات گوشہ گزار کی تھیں۔ آج کی نشست میں کچھ مزید مسائل کو ہم ڈسکس کریں گے اور اس کو کھولیں گے، اس کو تھوڑا سا کھولنے کی کوشش کریں گے، واضح کرنے کی کوشش کریں گے کہ بنیادی طور پر ہمارے مسلمانوں کے آپسی جو اختلافات ہیں، ایک دیوبندی کا ایک جو بریلوی ہے اس پر اختلاف، اور جو بریلوی ہے اس کا ایک دیوبندی پر اختلاف یا اعتراض، یا اہل حدیث کا یعنی کہ وہ اپنے آپ کو غیر مقلدین کہتے ہیں، اور ان کا مقلدین پر، مقلدین کا غیر مقلدین پر اعتراض اور اختلاف جو ہے وہ بنیادی طور پر کچھ بھی ہو، اس کی کچھ بھی حیثیت ہو، میں یہ سمجھتا ہوں گراؤنڈ ریالٹی پر جس وقت آپ آتے ہیں، جب آپ عامۃ المسلمین کے پاس جاتے ہیں تو اس وقت آپ کے وہ جو آفیشیل ورک ہوتا ہے اس کو آپ ہائیڈ کرتے ہیں یا اوائڈ کرتے ہیں، کسی حد تک اسے آپ چھپاتے ہیں۔ ایک بریلوی ہونے کے ناطے، ایک بریلوی شخص جو عالم دین ہے، جو مفتی ہے، جو کسی بھی لیول پر ایک کٹر بریلوی ہے، یعنی بریلوی نظریات اور بریلوی افکار سے مکمل طور پر آشنا شخص جو ہے، وہ ہر صورت میں ہر دو مسالک کے دیگر یعنی دیوبند اور اہل حدیث ان کو کلیتاً اصولی طور پر انہیں گستاخ رسول اللہ کا بھی اور
بعض مقامات پر اللہ کا بھی اور اولیاء اللہ کا بھی گستاخ تسلیم کرتا ہے۔ اور جو دیوبندی ہے، کٹر دیوبندی، جس کا اوڑھنا بچھونا دیوبند ہے، اور وہ اپنے مسلک کے نظریات و افکار سے مکمل طور پر آشنا ہے، وہ ہر صورت میں بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والوں کو مشرک اور بدعتی تسلیم کرتا ہے۔ یہ اس کا مذہب ہے، یہ اس کی، یوں سمجھ لیں کہ صرف اور صرف بریلویت کے ساتھ ایک معمولی درجے کا یا درمیانے درجے کا، اس درجے کا اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا مذہب ہے کہ جو بریلوی ہے وہ مشرک ہے، وہ بدعتی ہے، اس کے اعمال جو ہیں وہ بدعت کے زمرے میں آتے ہیں، اور اس کے جو معمولات ہیں وہ سارے بدعت پر مبنی ہیں، اور اس کے عقائد میں، یعنی ایک بریلوی کے عقائد میں شرک موجود ہوتا ہے۔ ادھر سے بریلوی حضرات کی طرف سے دیوبند حضرات پر جو کلیم ہے وہ کہ وہ گستاخ رسول ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کی گستاخیاں کرنے والے۔ اگر کسی ایک بھی مکتب فکر کی سوچ کو اور مکتب فکر کے بیانیے کو اگر قبول کر لیا جائے کلمہ گو ہونے کے ناطے، ایک مسلمان وہ مسلمان کہ جو اپنے آپ کو بریلویت اور دیوبندیت سے مکمل طور پر بری سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو ایک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ گو امتی جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتا ہے، وہ ان ہر دو مسالک میں سے یا ہر تین مسالک میں سے، اس میں اہل حدیث بھی شامل ہیں، ان بنیادی چیزوں پر جو ایک دوسرے کے ساتھ بنیادی جو معاملہ ہے، بنیادی جو اختلاف ہے، جو مسالک کو الگ کر دیتا ہے، جو ایک دوسرے کے درمیان نفرت کی اور دشمنی کی ایک لکیر کھینچ کے رکھتا ہے، اگر اس کو قبول کیا جائے تو ایک بڑی تعداد، بالخصوص سب کانٹیننٹ جہاں پر ان فرقوں کی ریل پیل ہے، ان جماعتوں کی مطلب مسالک اور مکاتب کی ریل پیل ہے، تو اس میں آپ دیکھیں کہ اگر کہہ دیا جائے کہ بریلوی مشرک ہیں، شرک کرتے ہیں یا بدعتی ہیں، ان کے معمولات و نظریات بدعت پر مبنی ہیں، جس بدعت کی سرکار آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ مذمت ارشاد فرمائی ہے، تو پھر بتائیے کہ پھر ایک مشرک جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، ہر گناہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حقوق میں معافی دے گا، مشرک کو معاف نہیں کرے گا۔ تو آپ بتائیے پھر اگر بریلوی مشرک ہیں تو پھر اتنی بڑی تعداد میں کلمہ گو ہیں وہ حضور کی امت سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر دیوبند گستاخ رسول ہیں تو گستاخ رسول تو انتہائی سنگین ترین جرم ہے، ایسا جرم ہے کہ حرمین طیبین جہاں پر چیونٹی کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، گھاس کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، موذی جانور یعنی کہ جس طرح سر میں جوں تک ہے اس کو بھی حرمین طیبین میں مارنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ وہ حرام ہے، لیکن گستاخ رسول کعبے کے غلاف میں بھی چھپا ہوا ہو تو سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم حکم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو کعبے کے غلاف کے ساتھ ہی قتل کر دیا جائے۔ تو اب بتائیے کہ اگر مسلک دیوبند یا اہل حدیث یہ رسول اللہ کے گستاخ ہیں، اگر جس طرح کلیم کیا جاتا ہے، جس طریقے سے ایک فکر پائی جاتی ہے اور ایک فرق پکوائی جاتی ہے اپنے طلباء، تلامذہ اور اپنے متعلقین کو، اپنے عقیدت مندوں کو اکابرین بریلویہ کی طرف سے، تو وہ واقعتاً اگر گستاخ رسول ہوں تو پھر ایک بہت بڑی تعداد جو کروڑوں میں جا پہنچتی ہے وہ بھی رسول اللہ کے کلمہ گویان سے خالی ہو جاتی ہے، نکل جاتی ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتی ہے۔ گستاخ رسول کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ اسی طرح بریلویہ میں پر جو کلام ہوتا ہے مشرک و بدعتی کا، اس کا اسلام سے پھر کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق باقی نہیں بچتا۔ تو اس صورت میں ہمارا جو رویہ ہے
گراؤنڈ ریالٹی پر اکابرین نے ہمیں جس طریقے سے ٹرین کیا ہوا ہے، جس طریقے سے، جس زاویے سے ہمیں جو چیزیں ہمارے سامنے رکھ کر ہمیں مطمئن کر رکھا ہے کہ ہاں وہ گستاخ رسول ہیں یا ہاں وہ مشرک و بدعتی ہیں، اگر ان پر آنکھیں بند کر لی جائیں تو گراؤنڈ ریالٹی پر آ کر ہم دین کا کیسا حلیہ بگاڑ سکتے ہیں یا بگاڑ رہے ہیں پریکٹیکل طور پر. کہ گراؤنڈ ریالٹی پر دیکھیں، خاندانوں کے اندر ہماری نکاح و شادیاں ہوتی ہیں تو دونوں مسالے کی ایک دوسرے کے ساتھ برادریاں ہیں، رشتہ داریاں ہیں، نئی رشتہ داریاں جڑتی ہیں، نئی رشتہ داریاں بنتی ہیں، جنازے پڑھائے جاتے ہیں، امامتیں آگے، نماز پیچھے، نماز پڑھنے کے معاملات آتے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہیں کہ جو قطعاً طور پر مشرک کے پیچھے کس چیز کی نماز ہوتی ہے؟ مشرک کے ساتھ رشتہ داری کرنا، بدعتی کے ساتھ رشتہ داری کرنا، یہ قطعاً حرام ہے اسلام کی روح سے. اسی طریقے سے گستاخ رسول سے رشتہ داری کی جاتی ہے یا اس کے ناپاک وجود سے زمین کو پاک کیا جاتا ہے. تو یہ وہ سوچنے کی چیز ہے جس کو عامۃ المسلمین بھی اور عام لیول کے، لوکل لیول کے جو عام لوگوں کے پاس، جو نارمل لوگوں کے پاس، جو فرقوں کی شدت میں پھنسے ہوئے نہیں ہیں، جو مسالک کی شدت میں پھنسے ہوئے نہیں ہیں، جن لوگوں کا، جن ائمہ اور خطباء کا ان لوگوں کے ساتھ واسطہ ہے، ایسی لوکل آبادیوں کے اندر امامت اور خطابت کے فرائض سر انجام دینے والے جو علماء خطباء ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آپ سوچیں کہ کیا ہم یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود ایک طرف ہم کسی کو گستاخ رسول بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، ایک طرف ہم کسی کو مشرک و بدعتی بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، پھر اسی سے ہم بہت سارے معاملات ایسے کرتے ہیں کہ جو شریعت نے حرام کر رکھے ہیں. تو ہمارا یہ دوگلا پن کس وجہ سے ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمیں ٹرین کرنے والوں نے یا ہمیں جو ایک مطمئن کرنے والوں نے لفظوں سے یا ٹیکنیکلی علوم سے ہمیں مطمئن کر کے بھیج دینے والوں نے جو ہر قدم پر ہمارے ساتھ نہ چلنے کا عہد کیا، نہ وہ چل سکتے ہیں. اس وجہ سے ایک ہی چیز ہے کہ وہ جو بنیادی چیزیں، جن چیزوں پر ہم دیوبند کو گستاخ رسول کہتے ہیں اور دیوبند حضرات، جو دیوبند بھائی، وہ ہمیں جو ہے مشرک اور بدعتی کہتے ہیں، بنیادی طور پر ان جو فصیلوں کو توڑنا ہے، ان دیواروں کو گرانا ہے. کوئی دیوبندی گستاخ رسول نہیں ہے، کلیتاً سوال پیدا نہیں ہوتا دیوبندی کوئی دیوبندی ہو وہ گستاخ رسول ہو. شخصی کسی شخص سے اگر کوئی جملہ یا کوئی کلام ایسا سرزد ہوتا ہے تو یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن آپ کسی پر اس طریقے سے کلیم نہیں کر سکتے ہیں پوری جماعت پر یا اس کی نظریات پر. اسی طرح کوئی بریلوی مشرک نہیں یا بدعتی نہیں ہے. کسی شخصی، کسی ایک بندے کا اگر کوئی عمل ایسا ہے تو وہ بھی قابل اصلاح اور قابل مذمت ہے، لیکن اس سے پورے فرقے کو، پوری جماعت کو کلیم نہیں کیا جائے گا. جس وقت ہم اتنے بڑے حکم جو ہم لگاتے ہیں کسی پر گستاخ رسول اور کسی پر مشرک و بدعتی کا، اس سے ہم ریورس ہوں گے، ایک قدم پیچھے آئیں گے اور حوصلہ رکھیں گے کہ کلمہ گو مشرک نہیں ہوتا، کلمہ گو گستاخ رسول بھی نہیں ہوتا. تو پھر جا کر ہماری قربتیں بڑھ سکتی ہیں. جب ہم ایک دوسرے کے قریب بیٹھیں گے تو ہماری بہت ساری غلط فہمیاں بھی دور ہو سکتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھ بوجھ کی توفیق عطا فرمائے، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.